اور زندگی رکنے والی تو ہے نہیں، یہ تو چلتی رہنی ہے، یہ تو ایک اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے۔ لائف کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کی مثال ایگزیکٹلی آئس بلاک جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ جو برف کا بلاک ہے، آپ اس برف کا بلاک جب آپ کے پاس ہے تو آپ اسے دیکھے آہستہ آہستہ اس میں سے پانی رستا ہے، آہستہ آہستہ برف پگھلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دن جو ہے نا وہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں، یعنی سالڈ سٹیٹ سے لیکوڈ سٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، فیز شفٹ ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی یہی ہے۔ فی الحال ہمیں جو یہ اسپین ملا ہوا ہے، جو وقت ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت میں ختم ہونا ہے، اپنے اختتام کی طرف پہنچنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جب یہ گزرنی بھی ہے، اس نے ختم بھی ہونا ہے، اس میں مسائل بھی آنے ہیں، اس میں پریشانیاں تکلیفیں الجھنیں بھی آنی ہیں، تو پھر ہم کریں کیا، اس کو کس طرح گزاریں؟ ٹھیک ہے، اصل تو موضوع یہ ہے نا کہ جب یہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، یہ تو قدرت کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے، تو جب اس نے ختم بھی ہونا ہے، اپنے اختتام کی طرف بھی جانا ہے، تو پھر ہم کریں کیا؟ ٹھیک ہے، اب پھر اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اس کو کسی ایک اچھے پیٹرن پہ گزارنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اس کو کسی اچھے سٹائل میں گزارنے کی کوشش کریں۔ میں تھوڑا اور بریف کرتا ہوں، یعنی اس کو کوئی جینے کی وجہ تلاش کرے، کوئی جینے کا مقصد تلاش کرے، ٹھیک ہے، کوئی، یعنی ان دی اینڈ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ کوئی گول اٹیچ کرے، اس کے ساتھ کوئی بڑا مقصد، کوئی بڑا ویژن، کوئی براڈر اسپیکٹرم اٹیچ کرے، ٹھیک ہے، گزرنی تو ہے، یہ تو آپ نہیں روک سکتے نا، اس نے تو جانا ہی جانا ہے۔ اب آپ ہسٹری بھی اٹھا کے اگر دیکھیں نا، تو جو سکسیسفل لائف کا جو پیٹرن ہے نا، دیکھیے میں پیسہ ویسا اور یہ چیزیں آسائشوں سے ہٹ کے تھوڑی بات کروں گا۔ جن لوگوں نے زندگی کے ساتھ مقصد جوڑا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ حقیقی کامیاب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیے زندگی کا جو اصل الٹیمیٹ پرپز ہے وہ تو ڈیفینیٹلی قرب الہی ہے، ٹھیک ہے، بینگ اے مسلمان اگر میں سوچوں تو قرب الہی تو فائنل ڈیسٹینیشن ہے ہی ہماری، لیکن اب یہ جو اتنا بڑا سپین ہمیں ملا ہوا ہے، ظاہر ہے ایک زندگی گزارنی ہے، اس میں کوئی جینے کی وجہ بھی تو تلاش کرنی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ جب جینے کی وجہ آپ تلاش کریں گے نا، تو پھر آپ کا جو کیا ہوا سوال ہے کہ یہ مشکل ہے یا آسان ہے، تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے اس کا جواب مختلف ہوگا، آپ کے لیے مختلف ہوگا، آپ کے پاس مختلف جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان دی اینڈ ان ٹوٹل یہ جو گفتگو ہے اس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب آپ زندگی کے ساتھ کوئی اچھا مقصد جوڑ دیں گے، کوئی بڑا گول، کوئی جینے کی وجہ ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ بھی آئے گا اور یہ زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے زندگی کو صرف پیسے کے ساتھ جوڑ دیا، آسائشوں کے ساتھ جوڑ دیا، آرام کے ساتھ جوڑ دیا، راحت کے ساتھ جوڑ دیا، ہر طرف آپ چھاؤں ہی تلاش کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا، پھر زندگی جو ہے نا وہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہی فنامنا ہے، یہی مسئلہ ہے جو عام انسان کو سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو زندگی، یعنی پھر رزلٹ کیا ہوا ہماری گفتگو کا کہ زندگی اس کے لیے آسان ہے جس نے کوئی جینے کی وجہ تلاش کر لی ہے، جس نے لائف کو اپنے پرپز کے ساتھ جوڑ دیا، اس کے لیے آسان ہے، ایلس ادروائز پھر مشکل ہے۔ دیکھیں مسائل سب کے لیے ہیں، کسی کے لیے مسائل ہاں کم ہیں، کسی کے لیے زیادہ ہیں، وہ کم زیادہ نہیں ہے، ان کی شکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مان لیجئے ایک مشینری ہے یا کوئی ایگزامپل گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اب گاڑی آپ نے پرچیز کر لی ہے، اگر آپ اس کو سنبھال کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، وہ تب بھی خراب ہوگی، اور اس کو چلاتے رہیں گے تب بھی خراب ہوگی، چلاتے رہیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت مینٹیننس بھی آئے گی، اس کو ٹھیک کرواتے رہیں گے، چلتی رہے گی، اپنے کسی مقصد پہ پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو بند کر کے کھڑا کر دیں گے تو جلدی خراب ہو جائے گی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کہنے کا اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کہیں سٹک ہوئے پڑے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس سے باہر نکلیں، آپ اس زندگی کو کسی مقصد کے ساتھ، کسی اچیومنٹ کے ساتھ، کسی گول کے ساتھ جوڑیں،
اور چلتے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ جب کسی مقصد کے ساتھ جوڑیں، کسی گول کے ساتھ جوڑیں گے تو اس میں مسائل نہیں آئیں گے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، الجھنیں آئیں گی. لیکن اگر آپ نے اس کو کسی جینے کی وجہ کے ساتھ جوڑا ہوگا تو وہ مسائل منیمائز ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے، مسئلے سب کے لیے ہوتے ہیں، پریشانیاں سب کے لیے ہوتے ہیں. جو ان کو حل کرنا سیکھ لیتے ہیں نا، جن کا گول بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا میں مختصر کہوں کہ جن کے پاس وائے بڑا ہوتا ہے. کیوں؟ جن کے پاس وائے ہوتا ہے نا، وہ مسائل کو اس طرح حل کر لیتے ہیں. ان کے لیے پھر مسئلہ مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ان کے لیے دھوپ دھوپ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ان کے لیے پھر تکلیف تکلیف نہیں ہوتی. ان کو پھر تکلیف میں بھی راحت محسوس ہوتی ہے، ان کو تنگی میں بھی آرام محسوس ہوتا ہے. کیونکہ مقصد بڑا ہے نا، کیونکہ ان کے پاس وائے بڑا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے جو موٹیو ہے، موٹیو بڑا اسٹرانگ ہے جو ان کو ڈرائیو کر رہا ہے.